السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ایک سوال ہے، کیا فاتحہ دلانا جائز ہے یا نہیں؟ دلیل کے ساتھ بتا دیں۔ اگر دلانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، فاتحہ دلانے کا مطلب کیا ہے۔ فاتحہ دلانے کا مطلب ہے ایصال ثواب، یعنی اپنی طرف سے کوئی بھی نیک کام کر کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کو ثواب پہنچایا جائے، یہ مقصد ہے فاتحہ کا۔ اور یہ اس مقصد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہ دیوبندی کا ہے، نہ یہ مسئلہ بریلویوں کا ہے، یہ مسئلہ نہ فاتحہ دلانے والوں کا ہے، نہ فاتحہ نہ دلانے والوں کا ہے۔ اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ دیوبندی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے، اور بریلوی طبقہ بھی یہی سمجھتا ہے۔ یہاں صرف ایک غلط فہمی ہے۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی اصل ضرورت ہے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ فاتحہ کا اصل مقصد ہے ایصال ثواب، اور لا محالہ ایصال ثواب ایک عبادت ہے۔ ایصال ثواب قرآن شریف پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا، یہ ایک عبادت ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عبادت اسی طریقے سے قبول ہوگی، عبادت اسی طریقے سے صحیح ہوگی جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو طریقہ صحابہ نے بتلایا ہے، جو طریقہ اولیاء کرام نے بتلایا ہے۔ یعنی جو دین کے صحیح ترجمان ہیں، وہی لوگ، ان لوگوں نے جو طریقہ بتلایا ہے، وہی طریقہ اصل اسلامی طریقہ ہوگا۔ لہذا ایصال ثواب اصل مقصد ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں، اس قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب آقا کی روح مبارک کو پہنچائیں، قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب اولیاء کرام کی روح مبارکن کو پہنچائیں، یہ مقصد ہے، اور اس مقصد میں کوئی اختلاف نہیں۔ دیوبندی بھی اس کے قائل ہیں، بریلوی طبقہ بھی اس کا قائل ہے۔ غلط فہمی پیدا کرنے والوں نے غلط فہمی پیدا کی ہے، اور اس کے نتیجے میں عوام اس میں غلط میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے یہ عاجز ایک بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر آپ ثواب پہنچائیں، بالکل جائز ہے، ضرور کیجئے، جتنا ہو سکے کیجئے۔ صدقہ خیرات کر کے آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، اس کا ثواب میرے مرحومین کو آپ پہنچائیے، کیجئے، کس نے روکا ہے؟ بقیہ مخصوص طریقہ کچھ نہیں ہے۔ مخصوص طریقہ، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، جو طریقہ شریعت نے بتلایا، جو طریقہ صحابہ نے کیا، وہ طریقہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے واسطے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کے واسطے کوئی دن متعین نہیں ہے۔ جب چاہیں، جس انداز سے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیجئے، قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہنچائیے، صدقہ خیرات کر کے آپ ثواب پہنچائیے، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن یہ کہ ایک مخصوص طریقے سے، مخصوص دن میں، خاص طریقے سے، یہ طریقہ غیر اسلامی ہے۔ یہ طریقہ ہمارے اسلاف سے، یہ طریقہ ہمارے اکابر سے، یہ طریقہ صحابہ سے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے بتلایا کہ جب عبادت ہے تو عبادت میں اپنی مرضی کو دخل نہیں ہے، عبادت وہی معتبر ہے، عبادت وہی مقبول ہے جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر، ایک آدمی اگر مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھے، اور وہ یوں کہے کہ صاحب اس میں برائی کیا ہے، 1 رکعت کا اضافہ ہوگا تو سورہ فاتحہ کا ایک اضافہ ہوگا، 1 رکوع کا اضافہ ہوگا، رکوع میں تسبیح ہوگی، 2 سجدوں کا اضافہ ہوگا، 1 قاعدے کا اضافہ ہوگا، تو اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی بھی ایک عالم دین سے، دین کا جاننے والے سے بھی اگر آپ مسئلہ پوچھیں کہ صاحب مغرب کی 3 رکعت کے بجائے میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، تو کیا میری نماز ہوئی؟ تو ہر عالم دین، ہر دین کا جاننے والا یہی مسئلہ بتلائے گا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، نماز پوری باطل ہو گئی، بلکہ جو 4 رکعت آپ نے پڑھی ہے وہ کالعدم، دوبارہ پھر آپ کو 3 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی مرضی کو دخل نہیں ہے، عبادت وہی معتبر ہے جو شریعت نے بتلایا ہے۔ ایسے ہی ایصال ثواب، فاتحہ دینا بھی شریعت کا حکم ہے۔
فاتحہ دینا بھی اسلام کا حکم ہے، اور وہی طریقہ معتبر ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے بتلایا ہے۔ لہذا اس طریقے پر اگر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب درست ہوگا، اور اس طریقے سے ہٹ کر جو طریقہ ہمارے اکابر سے ثابت نہیں، جو طریقہ اولیاء کرام سے ثابت نہیں، جو طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اگر اس طریقے سے ہم فاتحہ دیں گے، اس طریقے سے ہم ایصال ثواب کریں گے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فرق نہ ہونے کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ دلانا ہی جائز نہیں ہے، اور فاتحہ دلانا جائز نہیں ہے تو یہ دیوبندی طبقے والے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس فرق کو اگر ہم سامنے رکھ دیں تو انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں رہے گا، سب مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس بنیادی طور پر اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔